بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف۔ اے نبی کہہ دیجئے ان کافروں سے اگر اب بھی وہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، لیکن اگر وہی طرز عمل اختیار کیے رکھیں گے فقد مضت سنت الاولین، تو اگلوں کی مثالیں جو ہے گزر چکی ہیں۔ قوم ہود کا جو حشر ہوا اور قوم صالح کا جو حشر ہوا وہ ان کی اپنی اسی سرزمین کے اندر یہ قومیں آباد تھیں، تو وہی حشر انہیں اپنا یاد کر لینا چاہیے کہ ہو جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اور اے مسلمانوں، اب جب کہ تمہارا یہ قتال کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یعنی حضور کی دعوت کے آغاز کے بعد کوئی 15 برس کے بعد جا کر یہ جنگ ہوئی ہے پہلی، تقریباً 12.5 برس، 13 برس مکے کے، وہاں تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور اس کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 2 سال جو ہے مدینے میں آنے کے بعد یہ پھر جم کر جو جنگ ہوئی ہے وہ یہ ہے۔ لیکن اب جب کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اب اسے آخر تک پہنچانا ہے۔ قاتلوہم، ان کے ساتھ جنگ جاری رکھو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ و فساد باقی نہ رہے۔ فتنہ کیا ہے؟ باطل کا غلبہ۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل، نظام زندگی پورا کا پورا اللہ کے تابع ہو جائے۔ یہ آیت گزر چکی ہے سورہ بقرہ میں بھی، صرف کلہ کا لفظ وہاں نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ آیت گزر چکی ہے 24ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے۔ یہاں اس میں مزید زور پیدا کیا گیا ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو یقیناً جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کرے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو اے مسلمانوں جان لو کہ اللہ تمہارا ولی ہے، مولا ہے، مددگار ہے، خوش بنا ہے۔ نعم المولا، کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی، ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اب یہاں پر وہ غنیمت کا قانون بیان کیا گیا، جس کے بارے میں شروع میں کہہ دیا گیا تھا کہ مال غنیمت پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جنگ اللہ نے لڑی ہے، اللہ کے فرشتوں نے جیتی ہے، لہذا کسی کا تم میں سے کوئی حق اس کے مال غنیمت پر نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اب اس کے بعد جو ہے جو بھی دیا جا رہا ہے گویا کہ وہ ہم کے لیے بہت غنیمت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو بھی تمہیں غنیمت ہاتھ لگی ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو 5واں حصہ اس کا جو ہے خمس، وہ تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے اور مسافر کے لیے، یعنی یہ تو بیت المال میں چلا جائے گا 5واں حصہ جو ہے خمس۔ باقی جو ہے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزل علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر فرقان والے دن، بدر کے دن کو اللہ نے یوم الفرقان قرار دے دیا کہ اس دن نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ یوم التقى الجمعان، جس دن کے 2 فوجوں کی جنگ ہوئی، آپس میں مد بھیڑ ہوئی 2 جمعیتوں کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ بہرحال یہاں پر تو صرف ایک پہلو بیان ہوا اس قانون کا، طے یہ کر دیا گیا کہ جو 4 حصے بقیہ ہیں غنیمت کے وہ تمام مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا۔ مجاہدین میں جو کمبیٹنٹس ہیں جنہوں نے باقاعدہ حصہ لیا ہے وہ بھی، جو کہیں پہرے پر کھڑے کیے گئے وہ بھی برابر کے شریک سمجھے جائیں گے۔ البتہ جو پیدل ہے اسے اکیلا حصہ ملے گا، جو اس کے ساتھ سواری بھی ہے اسے 2 حصہ ملے گا، اس لیے سواری کا چارہ وغیرہ وہ خود بندوبست کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ بھی طے کر دیا گیا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے اتنا مال جمع کیا تھا، جو بھی جمع کیا وہ سارا پول ہو کر پھر تقسیم ہوگا، اس میں کسی نے جمع کیا یا نہیں جمع کیا اس سے کوئی فرق اس کے حصے میں واقع نہیں ہوگا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، اب یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے عین وادی بدر کا۔ یہ بدر کی وادی جو ہے اصل میں ایک تکونی سی وادی ہے،
شاہراہ ہے جو مکے سے راستہ آ رہا ہے اور شام کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں ایک مقام ایسا بن جاتا ہے کہ جیسے ایک ٹرائنگل سی بنتی ہے بیچ میں وادی کی، ایک جنوب سے سرا اس کا جو ہے وہ مکے کا راستہ ہے، اور شمال میں جو سرا ہے وہ راستہ جا رہا ہے شام کی طرف، اور یہ دوسری طرف جو ہے اس کے ایپکس سمجھ لیجیے بنتا ہے مشرق کی طرف، وہ راستہ جو مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ تو مدینہ وہاں سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور مکہ وہاں سے وہ 250 میل کے فاصلے پر ہے، یہ 250 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ وادی تھی در حقیقت کہ جہاں یہ پھر جنگ لڑی گئی۔ وہ قریش کے قافلے کو اس وادی میں داخل ہونا تھا شمالی سرے سے، اور نیچے جانا تھا پھر مکے کی طرف جنوبی سرے سے۔ ادھر سے مشرق سے حضور تشریف لا رہے تھے، لیکن ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ محمد نے تیاری کر لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ میرا راستہ روکیں گے، لہذا اس نے بڑی عجیب چال چلی۔ ایک طرف مکے والوں کو پیغام بھیج دیا کہ میری حفاظت کا بندوبست کرو، فوج بھیجو، اور دوسری طرف یہ کہ خود وہ راستہ ہی چھوڑ دیا۔ شمال میں اس وادی میں داخل ہونے کی بجائے مغرب کی طرف جا کر ساحل کے ساتھ جا کر، یعنی پہاڑی سلسلے کے پرے ہو کر وہ نیچے گزر گئے اور مدینہ مکے کی طرف اپنا قافلہ لے گئے۔ لیکن یہ کہ عین وقت پر، ایک ہی وقت میں جب مسلمان پہنچے اسی وقت کفار پہنچے، عین بیک وقت معاملہ ہوا۔ یہ وادی کے اندر اس کا جو جنوبی سرا ہے اس کو یہاں کہا جا رہا ہے عدوۃ القصویٰ، دور کا کنارہ، یعنی حضور جہاں داخل ہوئے ہیں تو جو یہ مشرقی کنارہ اس کا ہے اسے کہا عدوۃ الدنیا، قریب کا کنارہ، اور وہ چونکہ دور تھا وہ دور کا کنارہ۔ اذ انتم بالعدوۃ القصویٰ، اے مسلمانوں یاد کرو جبکہ تم بالعدوۃ الدنیا، تم یہ قریب والے کنارے پر تھے وادی کے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ پرلے دوسرے دور والے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور وہ جو قافلہ تھا وہ اور نیچے تھا، وہ جو نیچے سے ہو کر گزر چکا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم نے آپس میں معاہدہ کیا ہوتا کہ فلاں وقت فلاں جگہ پر ہمارا مقابلہ ہوگا، تب بھی کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو ہی جاتا، اختلاف ہو ہی جاتا، کوئی لشکر پہلے پہنچ گیا، کوئی لشکر بعد میں پہنچا، کوئی ٹیم پہلے پہنچ گئی، ٹیم بعد میں پہنچ گئی۔ تو یہ اگر تم نے اس کو پہلے سے وقت طے کیا ہوتا تب بھی عین ایک وقت ہی میں وہاں پہنچ جانا آسان کام نہیں تھا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ نے خاص طور پر یہ شکل پیدا کر دی، اللہ نے فیصلہ کیا تاکہ وہ جو کام ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے، اور وہ کیا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جس سے ہلاک ہونا ہے دلیل کے قائم ہونے کے بعد، مغالطے میں نہ مارا جائے، واضح ہو جائے کہ حق کدھر ہے، حق کدھر اس کے ساتھ ہے، اتمام حجت اس پر ہو جائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ زندہ رہے ایک دلیل کے ساتھ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، ارے نبی یاد کیجئے جبکہ اللہ انہیں آپ کو دکھا رہا تھا آپ کے خواب میں، آپ کی نیند میں تھوڑا۔ حضور نے خواب میں دیکھا کہ بہت کم لوگ ہیں، جو دشمن کا لشکر آیا ہے وہ کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اللہ نے آپ کو بڑی تعداد ان کی دکھا دی ہوتی، لَفَشِلْتُمْ، ہو سکتا ہے کہ آپ بتا دیتے اہل ایمان کو اور پھر وہ جو ہے ڈھیلے پڑ جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تمہارے مابین اختلاف بھی کھڑا ہوتا کہ مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو پیدا ہونے سے بچا لیا۔ اب اس کے تعویل علماء نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل حقیقت دکھائی تھی۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر بہت زیادہ ہے، حقیقت کے اعتبار سے ان کے اندر دم نہیں ہے، ان کے اندر جو ہے ہمت نہیں ہے، ان کے اندر صبر نہیں ہے۔ وہ سب کے سب اخلاقی طور پر تو حضور سے پہلے شکست کھا چکے تھے، وہ جانتے تھے ہمارے بہترین لوگ تو یہی تھے، یہ محمد اور ابوبکر اور عمر اور یہ عثمان، یہ تو ہمارے گلے سرسبد تھے، بہترین لوگ تھے۔ اور وہ ظاہر بات ہے کہ ان کی اکثریت جو وہاں پر آئی تھی تو زبردستی آئی تھی، ان کے دل جو ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ تو چند ان کے سردار تھے جو انہیں زبردستی لے آئے تھے، لہذا ان کے اندر جو جنگ کرنے کی استعداد تھی وہ واقعی کم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت تھی ان کی وہ حضور کو خواب میں دکھا دی۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں کے اندر جو راز اور جو پنہاں ہیں۔ وَيُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اب یہ بات جو ہے حضور کے ساتھ ہوئی تھی، اب یہاں مسلمانوں سے یاد کرو مسلمانوں، جبکہ اللہ تمہیں دکھا رہا تھا ان کو
اذ التقیتم، جب تمہاری مٹ بھیڑ ہوئی، فی اعینکم قلیلا، تمہاری آنکھوں میں بھی وہ تمہیں کم کم نظر آئے، تمہیں یہ نظر آیا کہ بہت بڑی جمعیت نہیں ہے۔ اگر یہ محسوس ہوتا کہ بہت بڑی جمعیت ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دل جو ہے ان کے اندر کچھ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، لیکن تمہیں بھی اللہ نے ایسا دکھایا۔ اب یہ ہوتا ہے بہت کچھ سبجیکٹو فیلنگ ہوتی ہے انسان کی، اگر آدمی مرعوب ہے تو اسے تھوڑا دشمن بھی بڑا نظر آئے گا، اور اگر ہمت میں ہے تو زیادہ دشمن بھی کمزور نظر آئے گا۔ تو یہ در حقیقت انسان کے اپنے احساسات سے اس کا زیادہ تعلق ہے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں وہ کم دکھا رہا تھا ان کی آنکھوں میں، یعنی جو کفار دیکھ رہے تھے تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ تو 313 ہیں، کتنے ہیں معلوم ہوتا ہے مٹھی بھر ہے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ کر ڈالے، پورا کر دے وہ کام جو ہونا ہی تھا، یعنی جنگ ہو، لڑائی ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی ایک فریق پہلے ہی جو ہے وہ شکست مان کے چلا جائے، بلکہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ مقابلہ بالفعل ہو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کسی فوج سے تو نمبر ایک تو یہ کہ ثابت قدم رہو، جمے رہو، فاثبتوا، ثبات، واذکروا اللہ کثیرا، اور نمبر دو یہ کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاز بند رہو۔ ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑو نہیں، اختلاف رائے مت پیدا ہونے دو۔ فتفشلوا، تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ واصبروا، اور صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جائے جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی یہ جو قریش کا لشکر چلا تھا تو بڑا ساز و سامان، ڈھول ڈھمک کا، نقارے بجتے ہوئے اور ہر طرح سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، بطرا ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ نکلے تھے کس لیے؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے۔ واللہ بما یعملون محیط، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کے اعمال جو ہے اللہ کی مشیت سے آگے نہیں جا سکتے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب کہ شیطان نے، ابلیس نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، کھبا دیا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور اس نے یہ کہا، رنورا پیٹ دیا، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ڈٹے رہو، جمے رہو۔ لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں سے کوئی تم پر آج غالب نہیں آ سکتا۔ وانی جار لکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہوں، تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، پھر جب دیکھا ایک دوسرے جو فوجیں تھیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی، ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھا، نکص علی عقبیہ، تو اب وہ جو ابلیس تھا شیطان وہ اپنی ایڑی کے بل لوٹا، بھاگا۔ وقال انی بریء منکم، اور اس نے کہا کہ میں بری ہوں، میں تم سے لا تعلق ہوں، میرا کوئی تعلق تم سے نہیں ہے، کافرو ہے، مشرکو۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اسے جو وہ فرشتوں کے لشکر تھے وہ آتے ہوئے نظر آئے۔ انی ارا ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، یاد کرو جب کہ منافق یہ کہہ رہے تھے اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم، یہ ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے ان کی مت مار دی ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے، ان کی مت ماری گئی ہے۔ یہ 1000 کے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، جو کیل کانٹے کے ساتھ لیس ہے، جس کے ساتھ ایک پورا رسالہ موجود ہے 100 گھوڑوں کا، اندازہ تو کرو، ان کی مت نہیں ماری گئی۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، ان کی مت مار دی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، حالانکہ حقیقت کیا ہے، جو کوئی بھی اللہ پر توکل کر لے تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ پر توکل کر لے اور اس سے اگر مدد مل رہی ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور اگر تم دیکھ سکو جب ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے فرشتے قبض کرتے ہیں ان کی جانیں
یضربون وجوہہم، مارتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں چکھو مزہ جہنم کا، جلنے کا، ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ اس لیے تمہارے دونوں ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے کرتوت، ان کی وجہ سے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ معاملہ ہوا تھا آل فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ آل فرعون سے پہلے قوم مدین تھی جن کی طرف شعیب بھیجے گئے، پھر صدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں جن کی طرف حضرت لوط بھیجے گئے، پھر آپ کو معلوم ہے کہ سمود کی قوم تھی جن کی طرف صالح بھیجے گئے، عاد کی قوم تھی جن کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے۔ یہ سارے قصے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف کے اندر۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے، زبردست ہے، زور آور ہے، اور سزا دینے میں سخت ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی قوم کی حالت کو بدلنے والا نہیں ہے، اور جو انعام اس نے اس پر کیا تھا اس کو سلب نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدل ڈالتے۔ اللہ کا انعام ہے، اکرام ہے اہل ایمان پر، لیکن اگر اہل ایمان نے اپنے کرتوت برے کر لیے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اللہ کے بڑے چہیتے اور لاڈلے تھے بنی اسرائیل، وہ اس کے بارے میں آ چکا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پہ تمہیں فضیلت دی، لیکن پھر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہی کے معاملے میں طے ہوا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حالات کو خود نہیں چینج کرتا جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو نہ بدل ڈالیں۔ وان اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے بھی اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا۔ فاہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ واغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب نہایت گناہگار اور ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، یقیناً تمام چوپایوں میں اور جانداروں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں۔ فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم، اب یہ ایک نئی بات آ رہی ہے، جن سے حضور نے معاہدے کیے تھے، پھر اگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں، خاص طور پر یہود کے ساتھ معاہدے کیے اور بھی دوسرے قبیلوں کے ساتھ معاہدے ہوئے۔ الذین عاہدت منہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے ان میں سے آپ نے معاہدے کیے تھے، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر وہ ہر بار اپنے اس عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، انہیں کوئی حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ فإما تثقفنہم فی الحرب، تو اگر تو آپ انہیں پا جائیں جنگ میں، فشدد بہم من خلفہم، تو ان کو ایسی سخت سزا دیجیے کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی ان کا سبق حاصل ہو جائے، لعلہم یذکرون، تاکہ شاید ان کو بھی عبرت حاصل ہو جائے، وہ بھی نصیحت اخذ کر لیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یہودی وہ اپنے طور پر ان کے ساتھ کفار کے ساتھ ہو کر جنگ کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، حالانکہ اجتماعی سطح پر ان کے معاہدے تھے حضور کے ساتھ، کہ معاہدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مدینے کے یہ سارے جو گروپ ہیں، تینوں قبیلے یہود کے، دونوں قبیلے جو اوس اور خزرج کے تھے، انصار کے اور مہاجرین، یہ مل کر ایک جمعیت بن کر مقابلہ کریں گے، لیکن یہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ تو اگر ان میں سے کوئی آپ کو مل جائے جنگ میں، تو ایسی سزا دیجیے کہ جو پیچھے ہیں ان کے، وہ بھی ان کا بھی جو حوصلہ جواب دے جائے، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، لیکن اگر آپ کسی قوم کی طرف سے خیانت کا خوف رکھتے ہو کہ یہ اپنا معاہدے کے خلاف ورزی کرنے والا ہے، فَابْعِثْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو پھر وہ معاہدہ پھینک دیجئے ان کی طرف علی الاعلان۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بہت اہم جو حکم ہے، یہ اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر کسی قوم سے آپ کا معاہدہ ہے
اب آپ کو اطلاعات پہنچ رہی ہے کہ وہ قوم جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والی ہے، اس نے تیاری کر لی ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہونے والی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کیوں نہ ہم پری ایمپٹ کریں، ہم حملہ کرنے پہلے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حکم یہ دیا گیا پہلے ان کا جو معاہدہ ہے وہ ان کے منہ پر دے مارو، اعلان کر دو اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، پھر جنگ کرو، پھر حملہ کرو۔ یہ نہیں کہ اوپر جو ہے معاہدہ برقرار رہے بظاہر اور اندر ہی تم ان کے خلاف کوئی کارگزاری شروع کر دو، یہ جو ہے خیانت ہے۔ یہ خیانت دنیا میں ہوتی ہے، دنیا کرتی ہے، لیکن یہ خیانت اہل ایمان کے جو ہے شایان شان نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خائنوں کو، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اور ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ نکلے ہیں، بھاگ نکلے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ 1000 میں سے اگر 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنے تو 140 ہی ہے نا، باقی 850 تو بچ کے چلے گئے، واپس چلے گئے، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلے ہیں۔ انہم لا یعجزون، وہ اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور اے مسلمانوں تم ان کے لیے ساز و سامان اور اسلحہ جنگ فراہم کرو جتنا بھی تمہارے لیے ممکن ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نہ صرف قوت بلکہ رباط الخیل، گھوڑے بنے رکھو، ان کو سجا کر رکھو، بنے ہوئے گھوڑے، کیونکہ جو کیولری ہوتی تھی اس زمانے میں رسالہ، وہ سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار تھا۔ ظاہر بات ہے کہ پیادہ جو لوگ ہیں، باپیادہ جنگ کرنے والے، اگر ادھر سے گھوڑوں کی وہ آ رہی ہے دوڑ کے ساتھ جو ہے، تو ظاہر بات ہے کہ کھڑے ہوئے لوگ کیا کریں گے، یہ تو مرتے چلے جاتے ہیں، لہٰذا ان کو تیار کر کے رکھو۔ تو ساز و سامان اسلحہ جنگی فراہم کرو اور گھوڑے رکھو تیار۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم خوفزدہ کرو گے اس طریقے سے اللہ کے دشمنوں کو بھی، اپنے دشمنوں کو بھی۔ انہیں معلوم ہو جائے مسلمان تیار ہیں، ان کے پاس ساز و سامان ہے، ان کے پاس گھوڑے تیار ہیں، اسلحہ انہوں نے فراہم کر رکھا ہے، تاکہ وہ آسانی سے اور جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرے تم پر کوئی حملہ کر دے گا، 10 دفعہ سوچیں پھر کوئی اقدام کرے۔ وآخرین من دونہم، اور ان جو کھلے دشمنوں کے علاوہ اور بھی ہیں جو ان کے ورے ہیں، جو تمہارے اپنے مارے آستین ہیں، یعنی منافقین، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتی ہے مسلمانوں، تمہارے میں گھلے ملے ہوئے ہیں، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ مسلمان تیار ہے، ان کے خلاف کوئی اقدام کرنا جو ہے وہ بڑا رسکی ہو جائے گا، بہت خطرے والی بات ہوگی۔ وما تنفقوا من شیء، اب ظاہر بات ہے اس تیاری کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، چندے دینے ہوں گے، اسلحہ فراہم تو نہیں ہوتا ایسے ہی بغیر پیسے کے، تو اس کے لیے ترغیب دے دی۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم، وہ پورا پورا تمہیں واپس کر دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ہرگز کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اے نبی اگر وہ اپنے کندھے جھکا لے صلح کے لیے، اچھا یہ صلح کر رہے ہیں، کندھے جھکا لینا علامت ہوتی ہے کہ اب وہ ان کے اندر وہ سینہ زوری نہیں رہی، اگر وہ کندھے جھکا لے اپنے صلح کے لیے فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی جھک جائیں۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کیجیے، یعنی اندیشہ ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن جو ہے وقتی طور پر تو صلح کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، لیکن وہ صرف وقت حاصل کر رہا ہے، بائنگ ٹائم، ورنہ یہ کہ حقیقتاً جو ہے اس کے ارادے جو ہے وہ وہی ہیں، اور وہ تھوڑا سا وقت لے کر اور اپنے آپ کو مزید تیار کر کے پھر حملہ کرے گا، لیکن اس کی آپ فکر نہ کیجیے۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ کے دشمن آپ سے صلح کی پیشکش کریں تو صلح قبول کر لیجیے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کیجیے اللہ پر، انه هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ آپ کا پشت پناہ ہے، اللہ کے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے کہ اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے بھی اور اہل ایمان کے ذریعے سے بھی۔ یہ جو 313 آپ کے جھنڈے تلے تھے یہ کس نے دیے ہیں آپ کو؟ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے انہیں چنا ہے، مکے اور مدینے کے لوگوں میں سے یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، سورہ حج میں آیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے مسلمانوں اپنے نبی کے ساتھی بنانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے آپ کی اے نبی بنصرہ، اپنی مدد سے بھی، وبالمؤمنین، اور مسلمانوں کے ذریعے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں کے مابین آپس میں الفت پیدا کر دی ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا،
اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں مال ہے دولت ہے ان کے درمیان جو ہے دلوں کو جوڑنے کے لیے، ما الفت بین قلوبہم، تو دولت کے ذریعے سے وہ دل نہیں جوڑے جا سکتے۔ دل جوڑتے ہیں نظریات کی بنا پر، مقاصد کی بنا پر، نظریہ ایک ہو، مقصد ایک ہو تو ظاہر بات ہے پھر آدمی جڑتے ہیں۔ ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ ہی نے ان کے مابین یہ الفت پیدا کر دی ہے، یہ بھائیوں سے بڑھ کر بھائی بن گئے۔ وہ جو مہاجرین اور انصار کو بھائی بنایا تھا حقیقتاً وہ حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر بھائی بنے۔ الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز الحکیم، وہ زبردست ہے حکمت والا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کے لیے کافی ہے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں اہل ایمان میں سے۔ اس آیت کے دونوں طرح ترجمہ ہو سکتے ہیں، اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے اور ان کے لیے بھی کافی ہے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں اہل ایمان میں سے۔ اور دوسرا ترجمہ کیا ہوگا، آپ کے لیے کافی ہے اللہ اور وہ لوگ کہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ دونوں ترجمے ممکن ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی اہل ایمان کو شوق دلائیے، ترغیب دلائیے جنگ کے لیے۔ یہ حرض المؤمنین یہ لفظ آ چکا ہے سورہ نساء کے اندر بھی۔ حرض دل، حرص صاد ہو اس کے معنی کیا ہے، لالچ، طلب، اور حرض بہت، صاد کا غاد بن گیا، نقطہ اور لگ گیا تو یہ گاڑھا ہو گیا معاملہ، بہت گہری تشویق اور ترغیب، پرسویشن۔ حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو پوری طرح آمادہ کیجئے زور شور کے ساتھ جنگ کے لیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے اے مسلمانوں 20 ہوئے صابر، یغلبوا 200، تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ 200 پر غالب آئیں گے، یعنی 10 گنا پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000، اور اگر تم میں سے 100 ہوئے تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے، من الذین کفروا، کافروں پر، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ انہیں فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ یعنی مسلمان جب لڑتا ہے تو اپنے قلب کی گہرائیوں کے ساتھ اس کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے ذہن کی ہم آہنگی ہوتی ہے، اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، آخرت کے لیے لڑ رہا ہوں۔ کافر جو ہے یوں سمجھیے بے سروپا ہے، نہ اس کی جڑ ہے نہ اس کی بنیاد ہے، نہ اس کے پاس کوئی نظریہ ہے، نہ نصب العین ہے، کچھ بھی نہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے لیکن یہ کہ مضمون کی مناسبت سے اس کو یہاں شامل کر دیا گیا، یہ کچھ عرصے کے بعد کہا گیا یہ کہ اے مسلمانوں اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی ہے۔ وہ کیوں؟ مدینہ منورہ میں جیسے جیسے حالات آگے بڑھے تو جو لوگ نئے ایمان لائے تھے ان کی اس طرح کی تربیت نہیں ہوئی تھی جیسے مکے والوں کی ہوئی تھی، جیسے ابتدائی لوگوں کی تربیت ہوئی تھی، جیسے امتحانات میں سے وہ گزرے تھے، جیسی قربانیوں سے انہیں صاحب کا پیش آیا تھا۔ لہذا جو نئے لوگ آتے گئے ان کے اندر وہ پختگی نہیں تھی جو پہلوں میں تھی، تو ایوریج جو ہے طاقت جو ہے وہ کم ہو گئی، ایوریج جو ہے اوسط کے حساب سے۔ تو فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہاری طرف سے تخفیف کر دی ہے۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ کو معلوم ہے کہ اب تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، اوسط کے حساب سے اب معاملہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ، تو اب اگر تم میں سے 100 ہوئے صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000، اور اگر ہوئے تم میں سے 1000، یغلبوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، اب یہ ایک معاملہ ہے ذرا پیچیدہ تھوڑا سا، اس لیے کہ معاملہ پیش آ گیا تھا قیدیوں کا، 70 قیدی بنے۔ اب اس میں حضور نے مشورہ کرنا چاہا کہ کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ۔ ابھی تک چونکہ جنگ پہلی ہوئی تھی، مال غنیمت کا معاملہ بھی جھگڑا اسی لیے پڑ گیا کہ پہلے تو ہوا کچھ نہیں تھا، تو اب پہلی مرتبہ قانون نافذ ہوا، یہ پہلی جنگ تھی، 70 قیدی آئے، ان کا کیا کیا جائے۔ ایک رائے یہ تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پیش تھے، ان سب کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر ان کو چھوڑا جائے گا یہ دوبارہ لڑنے کے لیے آئیں گے اپنی قوم کے ساتھ مل کر، ابھی تک جو ہے دشمن کی کمر ٹوٹی تو ہے نہیں، وہ دوبارہ آئیں گے۔ اور بعض بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم میں سے جو جس کا قریب ترین عزیز ہو وہ اپنے اس عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ لیکن حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضور کی خود اپنی رائے یہی تھی، حضور بھی نہایت شفیق، رقیق القلب اور بہت نرمی طبیعت کی یہ آپ کا خاصہ تھا۔ حضرت ابو بکر بھی اسی طرح تھے، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، بہت رحیم اور شفیق۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو پسند نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا ہے. اگرچہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب سورہ محمد نازل ہوئی تھی غزوہ بدر سے پہلے تو اس میں چوائس تو دے دیا گیا تھا کہ تم چاہو تو جب یہ کہ پوری طرح دشمن کو کچلا جا چکا ہو تب اگر چاہو تو انہیں مفت بھی چھوڑ سکتے ہو اور چاہو تو انہیں غلام بھی بنا سکتے ہو. لیکن یہ کہ اب یہ چونکہ ججمنٹ تھا، آیا یہ دشمن کا کچلا جا چکا ہے یا نہیں، یہ ججمنٹ ہے. ججمنٹ کی غلطی کے اوپر پکڑ نہیں ہوتی. تو چونکہ حضور اور حضرت ابوبکر کے نزدیک دوسری شکل تھی لہذا پکڑ تو نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اظہار ناپسندیدگی فرما دیا. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، جب تک کہ وہ زمین میں خوب گوریزی نہ کر لے اور دشمن کی جو ہے اس کو جب تک کچیور نہ نکال دیا جائے. تريدون عرض الدنیا، اے مسلمانوں تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، تم نے فدیہ لینا قبول کر لیا اور فدیہ لے کر چھوڑنا مان لیا. اب یہ واپس جائیں گے اور پھر جیسا کہ ہوا اگلے سائڈ آ گئے وہ لوگ دوبارہ ان کے ساتھ جمع ہو کر. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیش نظر آخرت ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے یہ قانون آ نہ چکا ہوتا، یہ سورہ محمد کا جو میں نے عرض کیا کہ حوالہ تھا کہ یہ ایک اجازت تو ہے تمہیں، اب اس میں صرف ججمنٹ کا معاملہ ہے کہ آیا واقعتاً دشمن کی کمر ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹ گئی. اس میں اگر غلطی ہو سکتی ہے تو غلطی کے اوپر مجتہد کو کوئی پکڑ نہیں ہوتی بلکہ ثواب ملتا ہے. جو مجتہد خطا کرتا ہے اس کو ثواب ہے اکیلا، اور جو مجتہد مصیب ہو صحیح رائے تک پہنچ جائے اس کے لیے دوہرا. واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے. لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر پہلے سے وہ قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آ چکا ہوتا. اب یہ آئے گی سورہ 26 پارے میں جا کر، سورہ محمد نازل ہوئی ہے بدر سے پہلے اور سورہ بقرہ کے بعد، تو ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصحف اور ہے. لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر ایسا نہ ہوتا کہ پہلے وہ قانون دیا جا چکا تھا تمہیں، تو جو کچھ تم نے لیا ہے ان سے فدیہ، اس پر تم پر ایک بہت بڑا سخت عذاب آ جاتا. فکلوا، اب کھاؤ، مما غنمتم حلالا طیبا، جو بھی مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسی میں فدیے کو بھی سمجھو، یعنی قیدی جو مال دے کر چھوٹیں گے وہ بھی گویا کہ ایک طرح کا مال غنیمت ہے، تو کھاؤ اس کو ہنیئا اور منیئا، حلالا طیبا، پاک اور ستھرا سمجھ کر. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں، جو قیدی ہیں آپ کے ہاتھوں میں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ کے علم میں ہوگا کہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر ہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا بہتر اس سے جو تم سے لیا گیا ہے. ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اس آیت کے پس منظر میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے مکے میں کہ جو دل سے تو مومن ہو چکے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور کو انہوں نے اطلاع بھی دے دی ہو لیکن اعلان نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے ایمان کا. انہی میں سے حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی کفار کی طرف سے آئے جنگ کرنے کے لیے اور وہ بھی اسیر ہو گئے. تو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جو اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، کچھ لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے آ گئے تھے. اب وہ جب اسیر تھے اور انہیں مال دینا پڑا اب چھٹنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی تکدر پیدا ہوا. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا کہ اے نبی، یہ جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے دلوں میں واقعی خیر ہے تو آج جو کچھ تم سے لیا جا رہا ہے فدیے کے طور پر، اللہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہیں معاف بھی کرے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر اے نبی یہ آپ کے ساتھ خیانت کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ کو جھوٹ موٹ یہ بتایا ہوا ہو کہ ہم ایمان لے آئے اور حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہوئے، فقد خانوا اللہ من قبل، تو بہت سے لوگوں نے خیانت کی اللہ کے ساتھ بھی پہلے. فَأَمْكَنَ مِنكُمْ، تو پھر ان کو تمہارے ہاتھوں پکڑوا دیا. واللہ علیم الحکیم، اللہ علیم الحکیم ہے. اب آخری آیات آ رہی ہے سورہ کی. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں، والذین آووا، اور وہ لوگ
کہ جنہوں نے جگہ دی انہیں، پناہ دی انہیں، یعنی انصار، و نصروا اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اے مسلمانوں تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی معاملہ نہیں، ان کی کوئی تمہارے ساتھ رفاقت اور دوستی نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے۔ یہی مضمون ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پھر ڈیولپ ہو کر سورہ نساء میں آیا ہے کہ جو منافقین کی تین بڑی بڑی جو انہوں نے قسمیں وہاں بیان کی سورہ نساء کے اندر آئی ہیں، تو ایک تو ان کو شاق گزرتا تھا اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کا حکم تو ہم ماننے کو تیار ہیں لیکن ان کا حکم کیوں مانیں؟ ان کا کام ہے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دینا، بس آگے ہم جانیں اور ہمارا اللہ جانے۔ نمبر دو یہ کہ ان پر قتال جو ہے وہ بہت بھاری تھا، جان کا خطرہ تھا۔ نمبر تین ہجرت بہت بھاری تھی، اپنا گھر بار، اپنے رشتے دار، اپنی برادری کو چھوڑ کر جانا، اپنے آباء و اجداد کی سرزمین جہاں پر ان کی قبریں بھی ہیں، ان کو ترک کر دینا آسان کام نہیں تھا، تو یہاں اس کا ذکر ہو گیا۔ جن لوگوں نے وہ ایمان تو لائے لیکن یہ کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو لہذا ان کے ساتھ جو ہے کوئی ہے معاملہ تمہارا نہیں ہوگا۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد چاہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے ذمہ ہوگا ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس قوم کے کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ ایک قبیلے نے معاہدہ کر رکھا ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہاں پر کچھ اہل ایمان بھی ہیں، ہجرت تو نہیں کر رہے، وہیں رہ رہے ہیں، لیکن وہاں انہیں ستایا جا رہا تو مسلمانوں سے مدد مانگ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مدد آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر ان کے قبیلوں والوں کے ساتھ آپ کی کوئی معاہدہ نہیں ہے اور وہاں پر مسلمان ہیں، انہیں ستایا جا رہا ہے اور وہ مدد مانگے، مسلمانوں ہمیں چھڑاؤ آ کر، تو مسلمانوں کے ذمے ہوگا ان کی مدد کرنا۔ لیکن یہ کہ اگر قبیلہ والے وہ ہیں کہ جن کا حضور کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر مدد نہیں کی جا سکتی۔ واللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اب پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ تو اب ایک جماعت بن گئے ہیں، ایک آرگینک ہول بن گئے ہیں، ایک اکائی ہے۔ اس طرح فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں۔ الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہ کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو پھر زمین میں بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا اور فساد ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اگر تمہارے کسی قبیلے سے معاہدہ ہے اور وہاں کے صاحب ایمان مدد مانگے تو تم مدد نہیں کر سکتے، اگر یہ نہیں کرو گے تو فساد پیدا ہو جائے گا، بڑے جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ کیوں ہیں وہاں پر؟ انہیں چاہیے وہاں سے ہجرت کر کے آ جائیں۔ دارالہجرت مدینہ کے پھاٹک کھلے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو انصار ہیں وہ گویا کہ کھلے ہاتھوں کے ساتھ، کھلے بازوؤں کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے، وہ کیوں نہیں کرتے ہجرت؟ لہذا ان کا حق نہیں بنتا کہ ان کی مدد کی جائے ان کے قبیلوں کے خلاف۔ ہاں اگر قبیلے کا معاہدہ نہیں ہے تو مسلمان ان کی مدد کرے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے مدد کی اور جنہوں نے انہیں پناہ دی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں لوگ سچے حقیقی پکے تھکے مومن۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے اور بہت باعزت روزی بھی ہے۔ اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا پلٹ کر دیکھ لیجئے، اصل میں ایک مومن کی جو تعریف ہے، جیسے پرکار ہوتی ہے نا، یوں بند کھولتے ہیں تو اس کے لیے دو بازو علیحدہ علیحدہ ہو گئے، تو یہ پرکار کی ہے، اس کے اندر مومن کی تعریف کے اور مومن کی ڈیفینیشن، مومن کی شخصیت کے دو حصے ہیں۔ یہاں ان دو حصوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا۔ شروع میں کیا کہا تھا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہوں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہوں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں وہ لوگ جو حقیقی مومن ہیں، سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ لہو درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ تو گویا کہ یہ پرکار کا ایک بازو تو یہ ہو گیا، دوسرا بازو یہ ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یعنی ایک ہے انسان کی اپنی شخصیت، اپنے اندر تقویٰ ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ پر یقین ہو، جیسے ہی اللہ کا نام ہے دل درز اٹھے اور قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہوں تو محسوس ہو کہ واقعتاً میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی اپنی ذاتی شخصیت اور جو عبادات ہیں ان کو بھرپور طریقے پر انجام دے رہا، یہ انفرادی شخصیت ہو گئی۔ یہ مومن کی زندگی کا انفرادی نقشہ ہے۔ اجتماعی نقشہ کیا ہے؟ جہاد، ہجرت، جہاد، اللہ کی راہ میں قتال۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، اس کے لیے وقت پڑے، ضرورت ہو تو میدان میں نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جائے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، اور وہ کہ جنہوں نے ان کو پناہ دی مدینے کے اندر اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی پکے سچے مومن۔ اور ہمیں ان دونوں کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، تب جا کر ہم اس سند کے مستحق ہوں گے، اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ کہ ہاں یہ بندہ میرا پکا مومن ہے۔ اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، دونوں شرائط پوری ہوں۔ پہلی شرط وہ ہے جو وہاں بیان ہوئی شروع کے اندر، اور وہ بھی پہلی آیت کے بعد ہے، اور یہاں آخری آیت سے پہلے ہے۔ یہ گویا کہ لاسٹ بٹ ون اور ادھر سے سیکنڈ، ان دونوں کے اندر یہ چیزیں لا کر جمع کر دی گئی تاکہ یہ دونوں کیفیات جو ہے بندہ مومن اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، یہ تو صورت تھی اس وقت تک کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا جو لوگ بعد میں ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو وہ بھی تم میں سے ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، وہ بھی تمہارے ہی کے تھنکن بن گئے، تمہارے ساتھی بن گئے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، لیکن جو رحمی رشتہ دار ہیں، ظاہر بات ہے کہ اللہ کے قانون میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی شریعت میں وہ ایک دوسرے سے زیادہ حقدار بنتے ہیں، یعنی یہ بھائی چارہ دینی بھائی چارہ ہے۔ اس دینی بھائی چارے کی بنا پر کوئی وراثت میں حصہ نہیں ہوگا۔ شریعت جو ہے اس میں جب تقسیم ہوگی وراثت، وہ تو حقیقی بہن بھائی جو ہیں، جو ماں باپ سے ہیں ان کا معاملہ ہوگا، اولو الارحام جو ہیں وہ معاملہ ان سے ہوگا۔ یہ ہے دینی بھائی، دینی بھائی ہونے کی حیثیت سے فرمایا کہ ان کے ساتھ جو اچھے سے اچھا سلوک کرو، وہ بھی آ چکا ہے، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی خیر کرو اپنی زندگی میں کرو، بعد میں بھی کسی کے لیے وراثت میں سے اگر 1/3 کی حد تک وصیت کر دو گے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بقیہ معاملہ جو ہے سارا وراثت جو ہے وہ تو اولو الارحام کے مابین جو ہے وہ طے پائے گی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔